ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کی 25، 26، 27 ان 3 راتوں کا میں عمل آپ کو دے رہا ہوں، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کو مالی منفعت عطا فرمائے گا، یعنی مال میں برکت عطا فرمائے گا، مال میں ترقی عطا فرمائے گا، اور بیماریوں کو، پریشانیوں کو، آفات کو آپ کے گھر سے، آپ سے دور فرما دے گا۔ اب آپ کوئی کام شروع کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے وہ نقصان نہیں ہوگا۔ یہ عمل کر لیں، یہ سٹاپ ہو جائے گا ماہ سفر کے اینڈ پر۔ آپ جب یہ عمل کر لیں گے تو جو بے برکتی، نحوست، جو زوال ہے وہ آپ کا یہیں پہ رک جائے گا، اور اللہ آپ کو آگے ترقیات عطا فرمائے گا۔ لوگوں کے ذہن یہ ہوتا ہے کہ ماہ سفر میں ہمیں نحوست ملتی ہے، بے برکتی ملتی ہے۔ میں شروع میں بتا چکا اور بے شمار اپنے دروس میں بتا چکا کہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، جس دن ہم اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ہماری زندگی کا نحوست والا دن ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ عید کا دن ہے، ہمیں خوشی کا دن ہے۔ جس دن اللہ کی نافرمانی کریں وہ منحوس دن ہے۔ تو اس لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، وہ دن مدینہ منورہ کی تاریخ کا روشن ترین دن تھا۔ ایسا دن نہ پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آئے گا۔ اگر ساری دنیا کے ستارے چاند بن جائیں اور ساری دنیا کے ستارے سورج بن جائیں اور مل کر روشنی کریں، مدینہ میں اتنا روشن مدینہ کبھی نہیں ہوا، منور کبھی نہیں ہوا جتنا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ منور اور معطر تھا۔ پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ اتنا تاریک کبھی نہیں ہوا، اتنا کبھی بھی مدینہ میں اندھیرا نہیں ہوا جتنی تاریکی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اس دن تھی جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو ساری تاریکیاں ایک طرف کر لیں، وہ دن اتنا تاریک ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اپنے اوسان خطا کر بیٹھے تھے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ انسان جو ہے اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سے پریشانیاں، نحوست دور ہو جائے اور مالی اسے وسعت اور منفعت شروع ہو جائے، کاروبار جو شروع کیا ہے، جو انویسٹ کیا ہے وہاں فائدہ شروع ہو جائے، اور جو ہے جاب کر رہا ہے وہاں اس کو ترقی ہو جائے، پریشانیاں آفات اس سے دور ہو جائیں، تو آپ کا کوئی بھی کام شروع کیا ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے یوٹیوب چینل بنایا، اس کے چلنے کا، اٹھنے کا، آگے بڑھنے کا ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، تو یہ وظیفہ بھی اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے یوٹیوب چینل کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مقبولیت، محبوبیت عطا فرمائے گا اور اسے اٹھائے گا۔ تو اب یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ مختصر عمل ہے لیکن آپ کی بہت بڑی پریشانیوں کو یہ رفع فرما دے گا، اور آپ تعلق اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اپنا مضبوط کریں۔ اور یہ وظیفہ آپ نے 3 دن پڑھنا ہے، اور یہ آپ 25، 26، 27 ماہ سفر کو پڑھیں، اور دن یا رات کسی لمحے پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں۔ اللہ اس کی برکت سے آپ کے کاموں کو جاری فرمائیں گے، رزق بڑھا دیں گے۔ وہ وظیفہ جو ہے مجرب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے 3 نام، یا قادر، یا مقتدر، یا رحمان، یا قادر، یا مقتدر، یا رحمان، اس کو 370 بار پڑھیں اور 3 دن پڑھیں اور دعا کریں، اور اول آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، کاموں کو جاری فرمائے گا، پریشانیاں دور فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔